بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفرنيهم؟ قال طلحة أنا. فكانوا عنده فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات. لمبی حدیث ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. ترجمہ اور اس کی تشریح ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ قبیلے بنی عذرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان تینوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں, ہم جانا نہیں چاہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو ان تینوں کی حفاظت کر سکتا ہے, ان تینوں کی مہمان نوازی کر سکتا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا انا, اے اللہ کے رسول میں جو ہے ان کی دیکھ ریکھ کروں گا. وہ تینوں حضرت ابو طلحہ کے پاس ٹھہر گئے. چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا, ایک فوجی لشکر جو ہے ایک فوج روانہ کیا. ان تینوں میں سے ایک فرد ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے چلے گئے. فاستشہد, اور وہ جنگ میں شہید بھی ہوئے. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگی مہم روانہ کیا. ان تینوں میں سے ایک دوسرا فرد بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا اور وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. ثم مات الثالث علی فراشی, بچا تیسرا فرد, ان کی موت تبھی موت ہوئی اپنے بستر پر. وہ دونوں تو جنگ میں چلے گئے, شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے, شہید ہو گئے. ایک تیسرا شخص جو بچ گیا وہ تبھی موت اپنے بستر پر مر. قال طلحہ, تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے رات میں ان تینوں کو دیکھا, خواب میں, جو جنت میں دیکھا. خواب کی حقیقت ہے نا, خواب جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو بیان کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تو خواب کے تعبیر کا علم دیا گیا تھا. جو خواب میں کوئی آدمی کچھ دیکھتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر جو ہے بتا دیا کرتے تھے اور بالکل وہ درست اور صحیح تعبیر بتا دی. جیسے بہت سارے نبیوں کو دوسرا علم دیا گیا, اسی طرح سے نبوت کے سپورٹ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا. اسی طرح سے آپ کو کتاب جو ہے یعنی حدیث کی کتابوں میں ملے گا کہ کتاب الرؤیا, خواب کی تعبیر بتانے والا چیپٹر, اس طرح سے ہر حدیث میں آپ کو ملے گا. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں جو ہے جنت میں چلے گئے, ہے نا. اب جنت دیکھیں, یہ بھی ایک بات سوچیے کہ آدمی خواب کس چیز کی دیکھتا ہے؟ جو اس کے ذہن میں سوال رہتا ہے, وہ ہمیشہ سوچتا ہے, ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, انہی چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے. بلکہ جو ہے عبدالکلام کا تو یہ جملہ ہے کہ جو ہے خوابیدہ آنکھوں سے خواب کو دیکھا کرو, یعنی جاگتے ہوئے خواب کو دیکھا کرو تو اس کو تم حاصل کر سکتے ہو. نیند میں خواب کو دیکھنا اس کے حصول کی کوئی گارنٹی نہیں. تو جس آدمی پر جو سوال رہتا ہے, خود سوال رہتا ہے, جس کا نصب العین ہوتا ہے, جس کا ٹارگٹ جو چیز ہوتی ہے, اسی کو خواب میں دیکھتا ہے. تو صحابہ کرام کا خواب دیکھیں, جنت کا حصول ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے. جنت میں کیسے جانا ہے,
کس عمل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے جو خواب دیکھا، بہت سارے صحابہ کرام کے خواب کے بارے میں آپ کو جو ہے ملے گا کتابوں میں، حدیثوں میں، کہ وہ خواب دیکھتے تھے اکثر جنت. تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ نے خواب دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں چلے گئے. وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِ أَمَامِهِ، لیکن میں نے دیکھا کہ جس آدمی کی موت طبی طور پر اپنے بستر پر ہوئی وہ درجے کے لحاظ سے سب سے آگے تھا. یہ بھی عجیب بات ہے. حالانکہ کنسپٹ کیا ہے، جو شہادت پاتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہونا چاہیے. لیکن جو طبی موت مرا، 1 سال کے بعد مرا، اس کا درجہ جو ہے ان دونوں سے بلند ہے. وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ أَجْرًا يَلِيهِ، اور پھر جو دوسرے نمبر کا شہید تھا وہ اس سے قریب تھا، اس سے جو طبی موت مرا. وَأَوَّلُهُ يَلِيهِ، پھر اس سے قریب پہلے نمبر پر جو شہادت پایا تھا جو آدمی، یعنی جو ایمان لانے والا، وہ اس سے یعنی درجے کے لحاظ سے سب سے آخری درجہ تھا. فَدَخَلَنِي فِي مِنْ ذَلِكَ، تو میرے دل میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، جو سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے، جو پہلے شہید ہوا. پھر دوسرے نمبر پہ جو شہید ہوا اس کو دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے، جو طبی موت کرا اس کو تو تیسرے نمبر پر ہونا چاہیے. لیکن الٹا میں نے دیکھا تو میرے دل میں تھوڑی جو ہے شک شبہ پیدا ہو گئی. تو میں گیا اللہ کا. یہ بھی دیکھیے جو بھی بات ہوتی تھی صحابہ کرام کے دل میں جو دغدغہ شک و شبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کہیں نہیں جاتے اللہ کے رسول کے پاس. تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی انہیں شک و شبہ ہو تو وہ کہاں آئے؟ اللہ کی کتاب کے پاس، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پاس. یا اگر وہ کتاب اللہ یا احادیث رسول تک پہنچنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن سے جو ہے معلوم نہیں کر سکتا، حدیث سے معلوم نہیں کر سکتا، تو جو علماء ہیں کتاب اللہ اور حدیث رسول کے جاننے والے ہیں ان کے پاس آنا چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. تو صحابہ کرام کے کا کردار نہیں بتایا. وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ، میں نے تذکرہ کیا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ، کون سی چیز ہے جس نے تمہارے دل میں شک پیدا کر؟ بتا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ بِالْمُؤْمِنِ يُعَمَّرُ. پھر اللہ کے رسول نے ایک جو ہے بات کہی کہ سنو، وہ مومن جو زندگی گزارتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے افضل نہیں ہو سکتا. لِتَسْبِيحَةٍ، جو تسبیح کرتے ہوئے یعنی سبحان اللہ کہتے ہوئے، وَتَكْبِيرَةٍ، اور تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے، وَتَحْلِيلَةٍ، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. اور اس سے پہلے جو لوگ مر گئے تو اس زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہے. مطلب شہادت پانے والے تو شہادت پا کر چلے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے، وہ دونوں چلے گئے. اب 1 سال جو یہ زندہ رہا، بعد میں مرنے والا، طبی موت مرنے والا فرد، تو اس نے 1 سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہوگی، کتنے ایک سال میں ایک مہینے کا روزہ رکھا ہوگا. پھر اگر نوافل کا اہتمام کیا تو نوافل کے روزے رکھے ہوں گے. پھر تسبیح، تذکیر، تحلیل کتنے کیے ہوں گے، تو وہ سب بھی تو کاؤنٹ ہوگا. اب وہ لوگ تو مر کے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کا تو نیکی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن یہ جو زندہ رہا سال بھر تو ان کی نیکی کا دروازہ، نیکی کرنے کے راستے کھلے رہے. انہوں نے نیکی بہت کی اور ان شہید ہونے والے دونوں لوگوں سے ان کا درجہ اس لیے بڑھا. اس میں کنفیوژن نہیں ہے، اسے تمہیں جو ہے کوئی شک اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہیے. اسی لیے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. اور پھر اس کے بعد جو شہید ہوا اس کا درجہ، پھر اس سے پہلے جو شہید ہوا اس کا درجہ. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. اور یا آپ کہتے ہیں سنتے ہوں گے کہ چلا گیا تو بہت اچھا ہو، یا ہم بھی چلے گئے جانے کو بہت اچھا ہو. نہیں،
اگر نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ آپ کو طویل عمر ملتی ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ کر سکتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیک زندگی، اگر کوئی کسی کو زندگی ملتی ہے، طویل ملتی ہے، نیکی ملتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے طویل زندگی اگر کسی کو مانگنی چاہیے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں جنت کا جو تذکرہ ہے، جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جنت انتہائی قیمتی چیز ہے اور انتہائی اعلیٰ جو ہے مقصد ہے ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے عمل کے بدلے ہمیں جنت مل جائے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لے لی اور مجھے برابر سلامت چھوڑ دے کہ تمہیں جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا قرآن میں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض، جس کی چوڑائی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ وَمَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے چھپا کر رکھا ہے جنت کو ان تمام لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں، عمل کے بدلے کے طور پر انہیں جنت دی جائے۔ اسی طرح سے حدیث قدسی ہے کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھوں میں نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور یہ تو چھوڑو کسی انسان کے دل میں اس جیسا کوئی جگہ کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں کہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وملاطف المسک الاصفر کہ ایک اینٹ جنت کی سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کا مسالہ جو ہے مشک عنبر کا ہوگا، اور جب آدمی اس میں داخل ہو جائے گا کبھی بیمار نہیں پڑے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، ولا یفنی شبابہ اور اس کی جوانی کے ختم نہیں۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے، اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے اگر ہمیں جاڑے کے دن فجر کے وقت اٹھنا پڑ رہا ہے کون سا مشکل کام ہے؟ اگر 5 وقت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑ رہا ہے تو کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس 5 اوقات کے نماز کا انعام جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس انعام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں جو ہے بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو خیشمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے اور ایک جنگ کا اعلان ہو گیا، تو جنت کے شوق کتنا تھا صحابہ کرام کے لیے وہ بتا رہا تھا۔ تو ان کے گھر میں 2 ہی افراد تھے، 2 مرد تھے باقی خواتین تھیں۔ ان کا بیٹا تھا اور وہ تھی، جنگ کا اعلان ہو گیا، اب دونوں جانا چاہ رہے ہیں لیکن ایک تو رکنا پڑے گا گھر میں اور تو خواتین کی دیکھ ریکھ کے لیے۔ اب بیٹا جو ہے باپ کو یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ جو ہے بیٹے کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں میں جاؤں گا، وہ بولے نہیں میں جاؤں گا، مجھے شہادت چاہیے، مجھے جنت میں جانا ہے جلدی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوگا، قرآن اندازی کر لو۔ قرآن اندازی کیا، دونوں باپ بیٹے مل کر، بیٹا کا نام نکلا تو باپ نے کہا کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں ایک جو ہے بات کہنا چاہتا ہوں، تم تو ابھی بیٹے ہو، تمہاری عمر پڑی ہوئی ہے، تم کبھی بھی جا سکتے ہو بعد میں تو بوڑھا ہو چلا ہوں اور میں تمہارا باپ ہوں، مجھے جانے دو، مجھے یہ موقع دو۔ تو اس خیشمہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوئی اور اگر معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دے دیتا، لیکن یہاں جنت میں جانے کا معاملہ ہے اور شہادت کے میدان میں جامع شہادت پینے کا معاملہ ہے، اسی لیے بہت ہی معافی کے ساتھ
میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا، میں خود جاؤں. اور وہ خود گئے اور اس جنگ میں شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر جو ہے چند دنوں کے بعد پھر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا اور حضرت ابو خیشمہ رضی اللہ تعالیٰ گئے اور وہ بھی شہید ہوئے. تو شہادت کا شوق اور حصول جنت کا شوق یہ مومن کو زندہ ایمان رکھنے پر مجبور کرتا ہے. یہی ہمارا اصل انعام ہے جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. اسی لیے جنت کے شوق کو زندہ رکھے دلوں میں اور شہادت کی تمنا کیجیے، شہادت کی آرزو جو ہے اپنے دل میں زندہ رکھیے. تو اللہ تعالیٰ بستر پہ بھی مریں گے لیکن شہادت کی اگر آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مقام یا اس کا اجر ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شہادت کے شوق کو پیدا کرے اور جنت کے حصول کے آرزو کو پیدا کرے تاکہ ہم جنت کے حصول والے تمام کام کو انجام دے سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.